میں اردو ہوں، شاید آپ جانتے ہو۔ میری عمر زیادہ نہیں، میری پیدائش دھیرے دھیرے ہوئی، لیکن مضبوط ارادوں کے ساتھ، کیونکہ میں لشکری تھی جس نے مجھے رعب و دبدبا دیا۔ میں کئی مختلف زبانوں کا معجون تھی جس نے حسن و نگارش دیا۔ فارسی، پنجابی، ہندی، سنسکرت، ساری زبانیں مجھ میں تھیں جس نے اتحاد اور یگانت کا جذبہ دیا۔ بعد میں عربی اور انگلش جیسی زبانوں نے بھی مجھے منقش و منظم کیا، جس سے لوگوں کا پیار مجھ میں بڑھتا گیا۔ لوگوں نے مجھے گلے سے لگایا، سینے میں بسایا، نیزوں سے جگایا، تیروں سے اڑایا، تلواروں کے سائے دیے، صوفی کا وسیلہ بنی، طریقت کا سلیقہ بنی، موحد کی دعوت بنی، ادیبوں کی محاوت بنی، نصیبوں کا کھیل بنی، ساز میں خانہ بنی، بادشاہوں کی باندی بنی، نوابوں کی محفل کی سجاوٹ بنی، امیروں کی لگاوٹ بنی، حسینوں کے نخرے سہی، محجبینوں کی ناک بنی، زینت دیوار بنی، ماحول خوشگوار بنی، نگاہ عشق باز بنی، زبان نیک و گنہگار بنی۔ شاعر کی شاعری، قلمکاروں کا افسانہ، فلموں کا ڈرامہ، محبت کی نکہت، نغمہ و ترانہ، کیا نہیں تھا مجھ میں۔ مجھے ادیبوں نے سینچا، نوابوں نے کھینچا، کوٹھوں نے بسایا، نگاہوں نے لوٹا، شرابوں نے چھینٹا، گناہوں نے لپیٹا، ستاروں نے بجایا، طوائف کی گودوں میں کھیلی۔ میں لشکر سے نکلی، شہروں میں پلی اور گاؤں تک پھیلی۔ میری دھوم ہند سے نکل کر دنیا میں مچی۔ اسٹیج کی زینت، کاغذ کی قیمت، حکومت کی قیادت، مبلغ کی دعوت، اہل و ثروت کی سخاوت، نرگس کی دھمک، چاندنی کی چمک، پردے کی جھلک، دلہن کی جھجک، سب میرے دم سے تھی۔ میں نے برصغیر میں اسلامی شریعت کی ترویج و اشاعت اور تبلیغ و نشر میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آج مدرسوں کا جال میری خدمات کی گواہ ہے۔ عقیدہ، تفسیر، علوم قرآن و تفسیر، حدیث، علوم و حدیث، فقہ، علوم فقہ، تاریخ، سیرت، سوانح، کون سا فن ہے جو مجھ میں تالیفاً یا ترجمتاً نہیں ہے؟ علوم اسلامیہ کا ایک عظیم ذخیرہ مجھ میں موجود ہے۔ مجھے سینچنے میں صوفی، موحد، داعی و مبلغ، شاعر، گلوکار، نغمہ نگار، قلمکار، افسانہ نگار، حکومتی رضاکار، پروفیسر، ٹیچر، طالب علم، سب نے مل کر اہم کردار ادا کیا۔ میرے نام سے محکمے بنے، شعبہ بنے، یونیورسٹیاں بنی، اسکول بنے، مدرسے بنے، وزارتیں بنی، جس میں میرے ذریعے فائدہ دیکھا بنا ڈالا۔ البتہ خدمت کا تناسب استفادہ سے کم رہا۔ روپ سنگھ دیوانہ، رتن ناتھ سرشار، دیا شنکر نسیم، جوالا پرساد برق، منشی میوالال عاجز، شیو نارائن چودھری، عارف عظیم آبادی، رائے اسیری، پرساد عطا عظیم آبادی، رائے سنگھ عاقل، دوارکا پرساد افق، گھاسی رام خوشدل، فراق گورکھپوری، راج بہادر گوڑ، بشیسر پرساد منور، لال چند پرارتھی، بھگوان داس اعجاز، راجندر سنگھ رہبر، مہندر پرتاپ چاند، شین کاف نظام، راجیش ریڈی، اتل اجنبی، شریش چندر شوق، مشہور افسانہ نگار دیپک بدھ کی، کشمیری لال ذاکر کرشن کمار، لتا حیا جیسے بے شمار ہندو ادبا و شعرا نے مجھے پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن میری پیدائش و پرورش مسلم حکمرانوں اور نوابوں کے زمانہ میں ہوئی، اس لیے آزادی ہند کے بعد کچھ شدت پسند کی نگاہوں میں مسلمانوں کی زبان قرار پائی۔ آخر کیوں نہ قرار پاتی؟ مجھ پر مر مٹنے والے بھی تو زیادہ تر یہی تھے۔ انہوں نے خود کو میرے ہر رنگ اور ہر روپ میں ڈھالا ہے، یہاں تک کہ برصغیر مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کی پہچان بن گئی۔ آج میں اپنے وجود کی لڑائی کی تیاری کر رہی ہوں، لشکری ہوں، آخری دم تک جد و جہد کرتی رہوں گی۔ میرے چاہنے والے بھی بہت ہیں، میں چونکہ دین نہیں ہوں، صرف آدھی دیندار ہوں، اس لیے میرے وجود کی لڑائی میں شریعت کی تلوار لٹکائی جا رہی ہے۔ میری گردن شاید اسی سے ماری جائے، یا پھر اس دلہن کا معاملہ ہو
جو ایجاب و قبول کے بعد جہیز نہ لانے کی وجہ سے لالچی سسرالیوں کے ذریعے طلاق یا موت اس کا مقدر بنتی ہے، اور چونکہ میں دین نہیں اس لیے بروز قیامت مجھے مارنے والوں سے شاید کوئی سوال بھی نہ ہو، بلکہ یقینی نہیں ہوگا۔ میرے مرنے کے بعد میرے قیمتی اثاثے، میری وراثت، میری تاریخ، میری جدوجہد، میری خوشمگی، میری تشنگی، میرا پھولنا، میرا پھولنا، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اگنا، میرا ڈوبنا، کیا یہ سب تجھے یاد آئیں گے؟ عہد کرو بچا نہ سکو تو عصمت رفتہ کی طرح کتابوں کے پنوں پر رقم ضرور کرنا۔ سنو میں اردو ہوں، میں زندگی نہیں، یاد مانگ رہی